تو دیکھیے جو جتنا قریبی تھا اس نے دین کی دعوت کو اتنی زیادہ اہمیت دی ہے۔ کیوں دی ہے؟ کیونکہ حضور نے ان کو تعلیم یہ دی تھی۔ پھر آگے چلیے، جب یہ دعوت کا سلسلہ بڑا، کم و بیش 3 سال کا عرصہ گزرا، خفیہ دعوت چلتی رہی۔ رب نے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی اب ایسا کیجئے کہ اپنے برادری کو بلائیے، اپنے قبیلے کو بلائیے، اپنے جو قریبی رشتہ دار سب کو بلائیے۔ حضور نے 2 مرتبہ دعوت کی، کھانے کی ضیافت کی اور بلایا سارے جتنے حضور کے رشتہ دار تھے، بڑے بڑے سردار تھے، ابو لہب سمیت سب کو بلایا۔ حضرت علی سے فرمایا جاؤ کچھ گوشت لے آؤ، کھانے کا انتظام کرو۔ دعوت دی، کھانا کھانے کے بعد جب کھانا برخاست ہوا، آپ نے ان کو ایمان لانے کی دعوت دی۔ تو پہلی محفل ابو لہب نے خراب کر دی، ابو لہب نے آخر میں شور شرابہ کیا اور بات چلنے نہیں دی۔ حضور نے پھر دوبارہ دعوت کی اور بلایا، اور اس محفل میں بھی حضرت علی ہی تھے، چھوٹے معصوم بچے، جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، اگرچہ میں کمزور ہوں۔ تو لوگ ہنسے، سرداروں نے جملے کسے کہ دیکھو یہ چھوٹا پتلی ٹانگوں والا یہ بچہ، یہ لڑکا، یہ 10-12 سال کا بچہ، یہ ان کا ساتھ دے گا؟ ہم رؤسائے قریش اور ہم جہاں دیدہ لوگ، پیسے والے، اقتدار والے، ہم میں سے تو کوئی اس کا ساتھ نہیں دے رہا، تو یہ کیا کر لے گا؟ انہوں نے مذاق اڑایا اور یہ محفل بھی برخاست ہو گئی۔ پھر اب دعوت کا تیسرا مرحلہ آیا، جب خالق نے کہا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی جی اب رشتہ داروں سے ہٹ کے اب تمام لوگوں کو کھلم کھلا دعوت دیجئے۔ میرے آقا کوہ صفا پہ چلے گئے۔ اب لوگوں کا رواج تھا کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے لوگ بلاتے تھے، جملے مخصوص کہتے تھے، حضور نے بھی کہے، سب لوگ جمع ہو گئے، اختصار کا ملحوظ ہے۔ تو حضور نے وہاں سب کو دعوت دی، کھلم کھلا دعوت دی۔ ابو لہب سگا چچا موجود تھا، اس بدبخت نے کیا کہا؟ تبًّا لک یا محمد الہٰذنا جمعتنا اليوم، معاذ اللہ نقل کفر نباشت۔ جب دین کا کام ہوگا تو رکاوٹ آئے گی، جملے سننے پڑیں گے، پتھر بھی پڑیں گے، کانٹوں پر چلنا بھی پڑے گا، کوڑا کا ڈھیر بھی برداشت کرنا پڑے گا، سب کچھ سہنا پڑے گا، یہی نبی کا راستہ تھا۔ اس بدبخت نے کہا کہ اے محمد تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں یہ بات کرنے کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ نبی نے جواب نہیں دیا، ہمارے نبی نے صبر کیا، برداشت کیا، اگنور کیا، لیکن اللہ عز و جل خاموش نہیں رہا۔ سورہ لہب قرآن میں 30ویں پارے میں اتار دی، تبت یدا ابی لہب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اور وہ کوڑ کے مرض کے اندر مبتلا ہوا، اس کی بیوی ام جمیل یہ بھی رکاوٹیں ڈالتی، وہ بھی ہلاک ہوئی، اور ان کا چیپٹر یہاں کلوز۔ اللہ کے نبی کی دعوت کا سلسلہ چلتا رہا، خفیہ دعوت، رشتہ داروں میں دعوت، اعلانیہ دعوت۔ اب مشرکین مکہ جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہو گئے، مفاد کا چکر، اقتدار کا نشہ، کرسی کا لالچ، قبائلی تعصب اور فخر اور مباحات کی لعنت، ان تمام چیزوں میں ان لوگوں نے حضور کی امانت، دیانت، صداقت، للہیت، طہارت، شرافت، نظافت، ان تمام چیزوں کو ماننے کے باوجود جب دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع ہوا تو سب نے انکار کر دیا، دشمن بن بیٹھے۔ پہلے رکاوٹیں ڈالی گئی، مذاق اڑایا گیا، کسی نے مجنوں کہا، کسی نے ساحر کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے کاہن کہا، اور مذاق، دعوت کو مذاق میں لیا۔ اور سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پہلے حضور کی دعوت کو ان لوگوں نے ہلکا سمجھا کہ یہ ایک غلام ہے، 2-4 غلام ہیں اور 2-4 غربا ہیں، انہوں نے ایمان قبول کر لیا تو کون سا کوئی یہ ہم پہ غالب آ جائیں گے۔ سیرت نگار لکھتے ہیں کہ پہلے مشرکین مکہ نے حضور کی دعوت کو معمولی سمجھا کہ معمولی لوگ مان رہے ہیں، ہم تو سمجھدار، ہم جو کہیں گے وہ ہوگا، کہا تو ہمارا مانا جاتا ہے، لا اینڈ آرڈر تو ہمارا چلتا ہے، تو یہ چند غریب مان بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ طوبی للغرباء، غریبوں کے لیے بڑی بشارت ہے کہ اسلام کا آغاز بھی غریبوں سے ہوا تھا اور اسلام آخر میں غریبوں میں ہی رہ جائے گا۔ چند غریب پھٹے پرانے کپڑے، پاؤں میں جوتا نہیں، سر پہ ٹوپی کپڑا نہیں، پیٹ میں کھانا نہیں، تو یہ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے؟ تو اس لیے پہلے مذاق اڑاتے تھے۔ ابو جہل نے کئی دفعہ بدتمیزی کی،
عقبہ بن ابو معیط نے اونٹ کی اوجڑی لا کے سر پہ رکھ دی، عقبہ بن ابی معیط نے چادر ڈال کے حضور کے گلے کے اندر آپ کا دم گھٹا۔ کئی واقعات ہیں، کئی قربانیاں ہیں۔ حضور قرآن پڑھتے، لوگوں کو دعوت دیتے، ابو جہل شور کرتا کہ اس محمد کی بات مت سننا، اس کی بات مت سننا، یہ جادو کر دے گا، یہ سحر لاگو کر دے گا، حضور کو بولنے نہ دیتے۔ تو پہلے ایسے رکاوٹیں ڈالتے رہے، پھر سن 7 نبوی بائیکاٹ کر دیا گیا، سوشل اور اکنومیکل بائیکاٹ، معاشی اور معاشرتی قطع تعلقی۔ 3 سال رحمت دو جہاں، تمام ایمان والے، مرد، عورتیں، بوڑھے، بچے، بیمار، حتیٰ کہ شیر خوار بچے، معصوم دودھ پیتے بچے، 3 سال کا عرصہ شب ابی طالب کی گھاٹیوں میں گزارا۔ وہ جگہ آج بھی موجود ہے۔ صفا پہاڑی کے حصے سے باہر نکلیں تو سامنے جہاں ان کے شاہی محل بنے ہیں، اس پہاڑی کے دامن میں شب ابی طالب، وہ پہاڑوں کی گھاٹیاں کہلاتے ہیں۔ 3 سال اللہ کے نبی نے وہاں وقت گزارا۔ قربان جائیے، ایک معصوم بچہ بھی ایسا نہیں تھا جس نے ان مشکلات کی وجہ سے حضور کا دامن چھوڑا ہو یا اسلام سے منہ موڑا ہو۔ لیکن قربان جائیے سب سے بڑھ کر رحمت دو جہاں پر کہ ان 3 سال کے عرصے میں بھی کیا حضور نے دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دیا تھا؟ بلکہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ جتنے مشکل حالات آتے، اللہ کی نبی کی دعوت و تبلیغ اتنی تیز اور اتنی مؤثر ہو جاتی۔ حضور نے ان 3 سالوں کے اندر بھی دعوت کا کام کیا۔ ہر حج کے موقع پر جب بھی حج آتا، حضور حاجیوں کو، چاہے وہ جیسے بھی حج کرتے، حضور دعوت دینے کے لیے تشریف لے جاتے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اب یہ پورے مکے کی بستی کے لوگ تو ایمان نہیں لاتے، جو چند لائے ہیں ان پہ بھی ظلم ہوتا ہے، تو حضور نے ہجرت کی، دعوت کے لیے طائف چلے گئے کہ شاید وہاں کے لوگ ایمان لے آئیں۔ وہاں جو ہوا، ہر مسلمان کا دل پھٹتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سخت ترین دن وہ تھا جو طائف میں پتھر کھا کے لہو لہان ہو کے آپ نے باغ میں سہارا لیا ہے۔ لیکن دعوت و تبلیغ کا فریضہ نہیں چھوڑا، بد دعا نہیں دی، پھر بھی امید لگائی کہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ان کی نسلوں میں میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ پیدا ہو جائیں گے۔ پھر طائف کا عرصہ گزرا، 10 نبوی آیا، عام الحزن، اماں ختیجہ دنیا سے پردہ فرما گئی، چچا ابو طالب سب سے بڑے معاون سپورٹر تھے، وہ بھی دنیا سے چلے گئے۔ تو حضور شدید غم زدہ، غم کا پہاڑ ٹوٹا سن 10 نبوی میں، لیکن نبی نے دعوت کا فریضہ نہیں چھوڑا۔ حضور انتہائی غم زدہ، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، حضور کا دل ہنڈیا کی طرح ابلتا تھا۔ خالق کہتا تھا کہ اے نبی جی لعلک باخع نفسک علی اللہ یؤمنوا، کہ اگر یہ ایمان نہیں لا رہے تو کیا ہوگا کہ آپ اپنی جان کی بازی ہار جائیں گے۔ ایسا غم تھا تو میرے رب نے اپنے حبیب کو معراج کا تحفہ عطا فرما دیا کہ جتنا ان ظالموں نے جھکانے کی کوشش کی، رب نے اتنا اٹھا دیا۔ اور سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنوریہ من آیاتنا، اللہ نے حضور کی دعوت و تبلیغ کو عالمگیر دعوت و تبلیغ بنا دیا اس معجزہ معراج کے ذریعے سے۔ اسی طرح ہم آگے چلیں، نماز کتنے بجے؟ معجزہ معراج، اب میں صرف اشارہ جات پیش کروں گا۔ معراج کے بعد اللہ کے نبی تشریف لائے، دعوت و تبلیغ کا فریضہ آگے بڑھتا رہا۔ وہ وقت آیا کہ آپ نے ہجرت فرمائی، مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اب ایک اسلامی ریاست قائم ہو چکی تھی۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ریاستی مشینری، اللہ کرے کہ ہمارے حکمرانوں کو، صاحب اقتدار طبقے کو یہ نصیحت، یہ ہدایت یہاں سے مل جائے۔ حضور نے ساری ریاستی قوت، ساری حکومتی طاقت دعوت و تبلیغ کے لیے وقف فرما دی۔ جو طریقہ ممکن تھا دعوت و تبلیغ کا، اسلامی ریاست مدینہ قائم ہونے کے بعد اس کو استعمال، معاہدات کیے گئے تاکہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہموار ہو۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ اس لیے کیا گیا کہ دعوت و تبلیغ کا راستہ ہموار ہو، وگرنہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ
اصلاً کوئی معاہدہ نہیں تھا۔ معاہدہ تو برابری کی سطح پہ ہوتا ہے، اس میں تو جانبداری تھی کہ مکے سے کوئی مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تو مسلمان پناہ نہیں دیں گے، مدینے سے کوئی مسلمان اسلام چھوڑ کے مکہ جائے تو کافر پناہ دے دیں گے۔ یہ تو ناانصافی، ڈسکرمنیشن ہے، یہ تو اونچ نیچ ہے، تو یہ معاہدہ نہیں تھا۔ اس لیے صحابہ کرام دل میں لا رہے تھے کہ یا رسول اللہ یہ کیسا، ہم تو دب گئے ہیں، ہم تو شکست کھا رہے ہیں، لیکن میرے رب نے چونکہ اعلان کیا تھا کہ ہم اے نبی جی ہم آپ کو اسی معاہدے سے فتح عطا فرمائیں گے، اور اس معاہدے کے نتیجے میں امن قائم ہونا تھا، اور امن کے نتیجے میں دعوت و تبلیغ کا کام بہتر ہونا تھا۔ حضور نے وہ معاہدہ قبول فرمایا۔ اب حضور کی 23 سال کی جو دعوتی زندگی ہے اس میں یہ 2 سال بہت اہم ہیں۔ سن 6 ہجری میں آپ نے صلح حدیبیہ کا معاہدہ فرمایا، 6 ہجری سے 8 ہجری تک یہ جو 2 سال کم و بیش اس میں کچھ امن ملا، کیونکہ مشرکین باندھ دیے گئے اس معاہدے کے ذریعے سے، وہ پھر بھی خلاف ورزیاں کرتے رہے، جس کے نتیجے میں 8 ہجری میں معاہدہ ختم کرنا پڑا۔ لیکن ان 2 سالوں میں حضور نے پوری دنیا کے حکمرانوں تک اسلام کی دعوت پھیلا دی۔ آپ دیکھیے دعوت شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ گھر سے، پھر پہنچی رشتہ داروں تک، پھر پہنچی اعلانیہ، پھر پہنچی پورے مکے میں، پھر پھیلی طائف تک، پھر طائف کے بعد پورے مدینہ میں، پھر اس کے بعد خیبر میں، پھر خیبر کے بعد پورے جزیرے عرب میں، اور اب وہ وقت آیا کہ پوری دنیا کے حکمرانوں کو اللہ کے نبی نے خطوط لکھے، اپنے ایلچی بھیجے، اپنے سفیر روانہ فرمائے، اور انہوں نے گھوڑے دنیا کی چاروں اطراف پر دوڑائے۔ حضور کی دعوت و تبلیغ پھیلنا شروع ہو گئی، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے فتح مکہ کی عظیم فتح عطا فرمائی۔ حضور نے لوگوں کو دین کی طرف آنے کا موقع دیا۔ آپ ان سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن فرمایا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم، آج ہم تم پر کچھ الزام نہیں دیتے۔ 2000 سے زیادہ لوگوں نے اسی وقت مکے میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اگر حضور چاہتے تو ایک ایک کا سر قلم کر کے مکے کی گلیوں میں لٹکا سکتے تھے کہ تم ہی تھے نا 13 سال تک ظلم کرنے والے، تم ہی تھے بلال کی چمڑی ادھیڑنے والے، تم ہی تھے سمیہ کو نیزے مارنے والے، تم ہی تھے عمار اور یاسر پہ بہیمانہ ظلم کرنے والے، تم ہی تھے میرے مقابلے میں احد میں آئے، بدر میں آئے، خیبر میں آئے، خندق میں آئے۔ اللہ کے نبی چاہتے تو صفایا فرما دیتے، لیکن نہیں، کیونکہ دعوت و تبلیغ پیغام پہنچانا اور دین کی طرف لانا اصل مقصد ہے۔ حضرت علی کو حضور نے فرمایا، اے علی اگر تیرے ذریعے سے ایک شخص بھی ایمان لے آئے تو یوں سمجھ لے کہ 3 سرخ عرب اونٹنیوں سے زیادہ اللہ نے تجھے نفع عطا فرما دیا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ ایک غیر مسلم کو مسلمان بنا دینا 1000 کافروں کے اللہ کی راہ میں قتل کرنے سے زیادہ اللہ کو پسند ہے، کیونکہ وہ 1000 مارے گئے، جہنم گئے، اور اس ایک نے دعوت و تبلیغ سے اسلام قبول کیا تو یہ اللہ کا محبوب بن کے جنت میں چلا گیا۔ حضور نے پھر 10 ہجری آیا، خطبہ حجۃ الوداع دیا، پھر وہاں حضور نے پوچھا کہ بتاؤ الا حل بلغت رسالتی، بتاؤ کیا میں نے اپنا پیغام رسالت دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے دیا؟ تو تمام صحابہ نے یک زبان ہو کر کہا بلا اے ہمارے نبی، کیوں نہیں، آپ نے بلغت الرسالہ، پیغام پہنچا دیا، ادیت الامانہ، امانت ادا کر دی، ونصحت الامہ، آپ نے امت کو نصیحت کر دی۔ آپ نے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ، اے میرے رب تو گواہ رہنا کہ جو فریضہ تو نے دعوت و تبلیغ کا میرے ذمے لگایا تھا میں نے وہ آج ادا کر دیا ہے۔ کہاں سے اٹھایا؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اے نبی جی اٹھیے، اور اب وہ وقت آیا 23 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی جب اٹھے تو بیٹھے نہیں۔ اما عائشہ فرماتی ہیں حضور رات کو سونے کے لیے لیٹے، پورا دن دعوت و تبلیغ کا کام کیا، جسم میں تھکاوٹ ہے، جسم تھکن سے چور ہے، بخار بھی آ رہا ہے، حضور آرام کے لیے کمر سیدھی کی، لیٹے تو پتہ چلا ایک قافلہ پہاڑ کے دامن میں آیا ہے۔ حضور کو پتہ چلا، حضور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ آرام فرما لیں، آپ کی طبیعت ناساز ہے، تھکاوٹ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا نہیں، وہ قافلہ آیا ہے، کیا پتہ صبح تک میری زندگی رہے نہ رہے،
کیا پتہ میں صبح اگر زندہ بھی رہوں اور وہ قافلہ وہاں سے بغیر دعوت، دین کی دعوت سنے، اگر وہ قافلہ چلا گیا تو پھر میرا فرض منصبی ادا نہیں ہو سکے گا۔ رحمت دو جہاں وہاں سے اٹھتے ہیں اور جا کے اس قافلے کو دین کا پیغام سنا کر آتے۔ انسان تو انسان ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ایک رات اندھیرا تھا، ہم پریشان ہوئے، حضور کہاں ہیں؟ کچھ باتوں کی آوازیں آئیں، ہم جب دوڑ کر گئے تو حضور واپس آ رہے تھے۔ حضور کی جرأت و شجاعت ہے، سب سے آگے، خطرے کے وقت میں سب سے آگے، امت کو پیچھے رکھا، خود آگے چلے گئے۔ فرمایا کوئی نہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، واپس چلے جاؤ۔ اور فرمایا کہ جنات آئے تھے، میں نے ان کو بھی اسلام کا پیغام پہنچا دیا ہے، الحمدللہ۔ ان جنات نے بھی اسلام قبول کر لیا، اور سورہ جن اس موقع پہ اتری۔ آج بھی حرم مکی کے پاس وہاں مسجد جن موجود ہے، جہاں پر جنات نے حضور کی دعوت و تبلیغ پر اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ تھی حضور کی دعوت زندگی کا ایک خلاصہ۔ اب مقصد دعوت کیا تھا؟ بڑے اختصار کے ساتھ، چونکہ وقت کم ہے۔ سب سے پہلے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، سب سے پہلے مقصد تھا اللہ پر ایمان لانا۔ حضور سب سے پہلے اللہ پر ایمان لانے والے تھے۔ مقصد تھا دعوت کا اللہ کی اطاعت کرنا، انا اول المسلمین انا اول المؤمنین، کہ حضور فرماتے کہ قرآن کی زبان میں کہ میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار اور اطاعت شعار ہوں۔ مقصد اللہ کی طرف بلانا، مقصد اللہ کی اطاعت پر لے کر آنا، مقصد دنیا کی محبت دل سے نکال کر آخرت جنت کی محبت اور اہمیت دل میں بٹھانا تھا۔